حالانکہ قرآن کی تعلیمات شاہد عدل ہیں، اور صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اس کائنات میں سب سے بڑا نمونہ تھے، ان کی پوری جماعت جہاں جہاں وہ دنیا میں گئے ہیں، دیکھیں صحابہ کو دنیا میں مختلف قسم کے حالات سے سامنا پڑا۔ حجاز میں وہ تھے، حجاز کا اپنا ایک موسم ہے، اپنا ایک ماحول ہے، اپنے کچھ وسائل ہیں، اپنی ایک فضا ہے حجاز کی۔ صحابہ کی جماعتیں حجاز سے نکل کے افریقہ بھی گئی ہیں، اس طرف ایشیا کی طرف بھی آئی ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی گئی ہیں، مختلف قوموں سے واسطہ پڑا، مختلف زبانوں سے واسطہ پڑا، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑا، مختلف ادیان سے اور مذاہب سے واسطہ پڑا، مختلف مزاجوں سے واسطہ پڑا۔ ہر چیز، ہر جماعت کو الگ حالات پیش آئے، لیکن جو جماعتیں نکلی تھیں حجاز سے تربیت پا کر، ان جماعتوں میں کچھ چیزیں مشترک تھیں، مقابل میں فرق تھا۔ ان جماعتوں میں، ان کے مزاج میں اور ان کی طبیعت میں اور ان کی تربیت میں کچھ چیزیں مشترک تھیں، اور انہی مشترک چیزوں نے اسلام کو ایک خاص یکسانیت کے ساتھ پورے عالم کے اندر پھیلایا۔ آج ہمارے دین میں جو ہم تک یہاں پہنچا، بر صغیر پاک و ہند میں اور حجاز کے دین میں اور افریقہ کے دین میں اور یورپ کے دین میں کیا فرق ہے؟ دنیا دیکھتی ہے کہ ایک خاص قسم کا ایک طرز ہے جو پورے اسلام کو جس طرح ایک طرح کی چادر پہنا دی جائے۔ یہ جو یکسانیت اور یہ جو ایک خاص قسم کی ہم آہنگی اور یہ یکرنگی کہیں اس کو، ایک خاص قسم کی یکرنگ دنیا توحید اور رسالت کے رنگ سے رنگی ہوئی، یہ اس تربیت کا نتیجہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں صحابہ نے پائی تھی۔ جہاں بھی وہ گئے اس کو اپنے ساتھ لے کر، اس کے اجزاء کیا تھے، اس میں چیزیں کیا تھیں؟ دیکھیں وہ بہت پہلی جو ایمان آ جانے کے بعد انسان جو ایمان، ہم جس چیز کو ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اقرار باللسان ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یہ بول ہیں زبان کے، اور سننے والے کا حسن ظن یہ ہوتا ہے، اور اس کو حکم بھی یہی ہے کہ وہ یہ حسن ظن رکھے کہ یہ کہنے والا قلب سے تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کی شرط ہے نا کہ اقرار زبان سے ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو، دل زبان کا رفیق ہو، اس بات کو کہتے ہیں۔ تو یہ جب ہمیں کہا جاتا ہے، جب ہم سنتے ہیں اس کو، تو ہم تو زبان کے بول سنتے ہیں، اور زبان کے بول سننے والوں کو حکم یہی ہے، یا ان کو کہا یہ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہنے والے کے دل کی آواز بھی یہی ہے، اور اس کا دل اس کی زبان کا رفیق۔ صحابہ کی تربیت کا ایک نمایاں وصف جو آج ہمارے اندر سے نکل گیا کہ وہ اپنے اس دل اور زبان کے معاملے میں سچے لوگ، ان کی زبانوں پر جو چیز آیا کرتی تھی وہ حقیقتاً وہی ہوتی تھی جو ان کے دل میں ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی آدمی کا دل اٹھا کے اس کی زبان پہ رکھ دیا جائے۔ ان میں نفاق، کسی صورت کے اندر نفاق نہیں تھا اس جماعت میں، کسی قسم کی ان کے اندر جو ہے وہ دروغ گوئی نہیں تھی۔ صداقت کا جو اعلیٰ ترین پیمانہ کسی انسان میں سوچا جا سکتا ہے وہ اس جماعت کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اس سچائی کو جب یہ لے کر اٹھے اور سچائی کو لے کر جب یہ نکلے دنیا کی طرف، تو ان کی بات میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھ دی۔ دیکھیں جو یہ ہم سب کی زبان اپنی ظاہری حیت کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہونے کے اعتبار سے ایک جیسی، ایک برابری ہوتی ہے۔ اگر اس زبان کو دیکھا جائے اور اس کی لمبائی چوڑائی دیکھی جائے، یا اس کو اگر تولا اور ناپا جائے، سب کی زبانیں انسانوں کی ایک جیسی ہوتی، ملتی جلتی ہوتی، لیکن اس زبان سے نکلے ہوئے بول ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دنیا میں ابھی ہمارے پاس وہ میزان نہیں ہے، وہ ترازو نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے جس پر بولوں کو تولا جا سکے۔ کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی آپ کے پاس کسوٹی ہوتی تو آپ میری بات اس پہ رکھتے تو اس کا وزن آ جاتا سامنے کہ اس بات کا وزن کتنا ہے، اس بات کے اندر گہرائی اور عمق کتنے، اس بات میں حقیقت کتنی ہے، اس زبان کے ان بولوں کی پشت پر دل کے ساتھ تعلق کتنا ہے، کس حد تک یہ زبان دل میں پیوست ہے، اور کتنی یہ ظاہری جبڑے کے اندر رکھی ہوئی، جبڑوں کے درمیان رکھی ہوئی زبان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچ بول بول کر اپنے دل سے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہیاں دے دے کر، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو مشاہدہ کر کے، اس کے بعد
دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہیاں دے کر اور زبان کو دل کا رفیق بنا کر اور اس عمل کو مسلسل کر کر کے اپنے بول اتنے وزنی کر چکے تھے کہ ان کی ایک بات، ان کا ایک جملہ لوگوں کی سالوں کی باتوں پر زیادہ بھاری تھی. وہ جہاں پر گئے تو وہاں ان سے پہلے سمجھے کہ باتوں کے طوفان تھے، حکایات کے، روایات کے، قصوں کے، من گھڑت واقعات تھے. دیوی دیوتاؤں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے دیومالا داستانوں کو دیومالائی کہتے ہیں آج کل نا، دیومالائی داستانیں، یعنی مذاہب نے داستانوں کا ایک انبار جمع کر رکھا تھا. ان کے پاس ایک بت بناتے تھے، اس بت سے منسلک 1000 قصے ہوتے تھے. اس بت کے پیچھے ایک تاریخ بنائی ہوئی ہے، قصوں کا ایک انبار جمع کیا ہوا ہے، اور وہ ساری داستانیں سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہیں، معاشرے میں سنائی جا رہی ہیں. بڑی بوڑھیاں سنا رہی ہیں، عورتیں سنا رہی ہیں، مرد سنا رہے ہیں، بچوں کو سنائی جا رہی ہیں. تو ایک گفتگو اور قصوں کا اور باتوں کا ایک طومار باندھا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں صحابہ کا سادہ سا بول آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ ان ساری باتوں کے اوپر حاوی ہو جاتا. ساری داستانیں مغلوب ہو جاتی تھی، صحابہ کا یہ بول غالب ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ زبان کے بول بھاری تھے، کیونکہ زبان سچی تھی. سچی زبان سے نکلی ہوئی بات، سچی زبان کے بول، سچی زبان کی کہی ہوئی کوئی گفتگو، وہ کبھی بھی کسی جھوٹی زبان کی گفتگو کے برابر نہیں ہو سکتی. ان دونوں میں یہ اکٹھی ہو نہیں سکتی. پھر ان کی دوسری صفت کیا؟ اور آج جو ہماری بہت بڑی کمی، ہر اعتبار سے وہ لوگ دیانتدار تھے. دیانت اور امانت یہ ایسے اوصاف ہے کہ اللہ جل شانہ دین کو امانت قرار دے کر، کہ دین خود ایک امانت ہے، کبھی بھی بددیانت اور خائن لوگوں کے حوالے نہیں فرماتے. امانت دین جو کہ کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو بھی امانت قرار دیا اور کہا کہ یہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ امانت ہے جو ہم نے پیش کی پہاڑوں کے اوپر اور زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر. اور لیکن فابین ان یحملنہ، لیکن چونکہ ان کو اس امانت کی حقیقت معلوم تھی کہ کیا چیز ہے، تو وہ اس کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے. پھر اس امانت کو اللہ جل شانہ نے انسان کے حوالے کیا کہ یہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، آسمانوں میں نہیں ہے. وہ صلاحیت انسان میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو امانت کے ان درجات تک پہنچا سکتا ہے کہ جہاں پر دین کے تحمل کی، دین کی امانت کو سنبھالنے کا تحمل اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے. آج ہم اس صلاحیت کے بغیر اپنے اس وصف کو مانجھے اور ترقی دیے بغیر ہم دین پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک. تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ امانت دین خائن لوگوں کو کبھی نہیں دی جائے گی، ان کے ذریعے نہیں پھیلائی جائے گی، ان کے ذریعے اس کو آگے کہیں تک نہیں لے جایا جائے. اب اس طرح باقی چیزوں کی طرف ہم چلتے چلے جائیں گے. جو بات بیچ میں ہمیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان اوصاف کے بغیر، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کیے بغیر ہم جن نتائج کی توقع کر رہے ہوتے وہ نتائج ہمیں ملتے نہیں، اور وہ نتائج جب نہیں ملتے تو ہمیں مایوسی پیدا ہوتی ہے. مایوسی کی پشت پر اصل وجہ یہ. پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی کلیئر کٹ ہم سے نوجوان پوچھتے کہ یہ بات تو کیٹیگوریکلی کہی گئی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، کیوں نہیں نکلا؟ یہ نتیجہ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ حالانکہ یہ تو اللہ کی بات سے زیادہ سچا کس کی بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کس کی بات؟ تو ہم ان ایکشنز کے پیچھے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جس قسم کی کیفیات چاہیے ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو اخلاقی اوصاف چاہیے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جس قسم کے اعلیٰ قسم کے اخلاق حسنہ چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بغیر کام کر رہے ہیں. تو اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بغیر کوئی کام کرنا بالکل ہی بیکار اور فضول ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جس کو دین کا کام جس شکل میں، لیکن اس سے پورے نتائج کی توقع رکھنا
وہ نتائج جو خیر القرون میں برآمد ہوئے تھے. یہ سمجھداری نہیں ہوگی کہ وہ اوصاف ہے نہیں، نتیجہ ہمیں خیر القرون والا چاہیے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.